ان آیات میں بیان کیا گیا کہ جادوگروں کی شکست اور ان کے ایمان لانے کے بعد فرعون انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کے یہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کو ذبح کر دیا جائے اور بچیوں کو زندہ رکھا جائے۔ لڑکے ذبح کر دو اور لڑکیاں زندہ رکھو، تو ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح اور بچی کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ سے مدد مانگو اور ایمان پر ڈٹے رہو۔ آج بھی مسلمان جہاں بھی دنیا میں ہیں ان کے لیے یہی نصیحت ہے اللہ کی کہ اللہ سے مدد مانگو اور ایمان پر ڈٹے رہو۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا لے، البتہ آخرت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ مگر بات یہاں رکی نہیں، اس کو یہیں روک کے کسی پر تکیہ کر لینا بھی مکمل بات نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں اختیار دے کر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ آج بہت سے ملکوں میں مسلمان جہاں اقلیتوں میں ہیں یا ان پر ظلم ہو رہے ہیں، اسی ظلم سے تو ڈر کے انہوں نے اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا تھا کہ مار پڑے گی، یہ ناراض ہو جائیں گے، ہمیں ملک سے نکال دیں گے، ہمارا چلنا پھرنا دوبر ہو جائے گا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے خاندان کا کیا ہوگا، ہمارے کاروباروں کا کیا ہوگا۔ ان کو ناراض نہیں کرنا ہے، کوئی ایسی بیچ کی راہ نکالو، نرم نرم میٹھی میٹھی بات کہ ہم کسی طرح بات کا حق بھی ادا کر لیں اور یہ بھی ناراض نہ ہو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج عذاب ہم جگہ جگہ بھگت رہے ہیں۔ انہی جو چیزیں بھگت رہے ہیں اسی کے ڈر سے ہم نے نہیں کیا تھا یہ کام، اللہ کے دین کو غالب کرنے والا کام۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ممکن ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں اختیار دے کر کہ دیکھے تم کیا کرتے ہو۔ آیت 130 سے 137 تک یہ مضمون آتا ہے کہ آل فرعون پر پھر جو آفات کا سلسلہ جاری کیا پھر اللہ تعالیٰ نے، یکے بعد دیگرے ان پر جو آفت نازل کی، جس میں طوفانی بارشیں جنہوں نے معمولات زندگی کو درم برم کر دیا، پھر ٹڈی دل کے حملے جنہوں نے فصلوں کو تباہ کر دیا، پھر ان کی فصل کی جو غلہ تھا، جمع شدہ غلہ، ان کی، یہ پلیز میوٹ کر دیں مائک، ان گلوں میں گن کا لگ جانا، کیڑے کا لگ جانا، پھر مینڈگوں کی کثرت جس سے جینا دوبر ہو گیا، اور پھر خون، ہر شے میں خون کی آمیزش جس نے اسے ناقابل استعمال بنا دیا۔ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے۔ چلیے میں نے بند کر دیا مائک۔ یہ آفات آل فرعون پر علیحدہ علیحدہ یکے بعد دیگے ترتیب سے نازل ہوئیں۔ جب کوئی آفت آتی وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیش ہو جاتے، دعا کی درخواست کرتے اور وعدے کرتے کہ اگر آفت ٹل گئی تو وہ ان کی بات مان لیں گے۔ کیا بات مان لیں گے؟ ایک تو اللہ کو مانیں گے، دوسرا بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ اللہ نے پھر وہ جب آفت ٹل جاتی پھر اپنے وعدہ خلافی کرتے، اپنے وعدے سے ہٹ جاتے، اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ اللہ نے پھر ایک بڑی سزا فرعون پر نازل کی اور اس کے پورے لشکر سمیت اس کو سمندر اور ان کے بعد بنی اسرائیل کو اسی طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں جیسی آل فرعون کے پاس تھیں۔ آیت نمبر 138 سے 141 تک آل فرعون کی غلامی سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ایسے کسی بت کا انتظام کر دیجئے، ایسا کوئی بنا دیجئے معبود جسے ہم دیکھ سکیں اور دیکھ کر اس کی عبادت کر سکیں۔
بلا شبہ اندیکھے معبود کی عبادت لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خوں گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ اچھا یہ بڑی ایک مطلب ابھی عذاب دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں آپ اللہ کا فرعونیوں پر، آپ سمندر کے بیچ میں سے گزرے ہیں، سمندر کا چاک ہو گیا، بیچ میں سے چل کے گزرے آپ، اتنا بڑا معجزہ انسانیت کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا، اور اب آپ تقاضا کر رہے ہو اس پر کہ ہمیں دکھاؤ خدا کو، یا خدا کو اس کو سامنے بٹھا دو ہمیں، یا کوئی ایسی چیز دو جس کے ذریعے ہم۔ یہ ناراضگی کی بات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سخت الفاظ میں ملامت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم معبود حقیقی کو چھوڑ کر کوئی بت بنانا چاہتے ہو، اس کی پوجا کرنا چاہتے ہو۔ معبود حقیقی نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے، یعنی اتنی نشانی اللہ دکھا رہا ہے، ایمان لاؤ تاکہ تمہیں آخرت میں اجر دوں، اور تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے تمہیں ان فرعونیوں کے ظلم و ستم سے بچایا جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ روش جو تم دکھا رہے ہو یہ انتہائی ناشکر گزاری اور بے وفائی کا مظہر ہے۔ آیت 42 سے 43 تک، 142 سے 143 تک سورہ اعراف۔ اللہ کے دیدار کی خواہش۔ اچھا یہ اس سے آگے بڑھ گئے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے حضور موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے اپنا روح انور کا دیدار کرا دے۔ یہ ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوا، اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ کی محبت میں ان کے اندر یہ شوق پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے پھر بھی اصرار کیا، البتہ اللہ نے فرمایا البتہ میں اپنی تجلی، ایک ذرا سی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر یہ برداشت کر گیا تو تم بھی شاید دیکھ پاؤ۔ اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ پھٹ گیا، ذرہ ذرہ ہو کے غائب ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ تو پاک ہے کہ تیری جلوے کی تاب کوئی لا سکے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ آیت 144 سے 145، تورات کا نزول اور اس کی افادیت۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات تحریری صورت میں نازل کی گئی۔ اس کی تعلیمات میں نصیحت اور ہدایت کا مکمل سامان تھا، ہدی و نور۔ حکم دیا گیا کہ اے موسیٰ آپ علیہ السلام اور آپ کی قوم ان تعلیمات پر پورے جذبے سے عمل کیجئے، عنقریب اللہ فلسطین پر آپ کو فتح عطا فرمائے گا جہاں اس وقت ایک فاسق لوگوں کی حکومت ہے۔ اچھا اس میں بتاؤں آپ کو کہ یہودیوں نے جو عیسائیوں کی یہاں برین واشنگ کی ہے، اس میں انہوں نے اپنے جو ظلم کے قصے ہولوکوسٹ کے نہیں، شروع سے قصے شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی فلسطین ہم پر ظلم پتہ نہیں کب سے کر رہا تھا، اور بہت جنگیں ہیں، اور یہ تو بڑا ظلم ہم پہ، اب پہلی دفعہ ہمیں تھوڑا حساب برابر کرنے کا۔ یہ ہے جو انہوں نے نیریٹو یہاں اسٹیبلش کیا ہے دلائل کے ساتھ اور لمبی لمبی کہانیاں سنا کے۔ بلا شبہ کتاب الہی پر عمل ہی عروج سے عروج حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس کتاب سے جڑ جاؤ، چپک جاؤ، اور تو آگے یہاں پر ایک ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذه الکتاب اقواما ویدع به آخرین۔
بے شک اللہ اس کتاب سے، قرآن سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے پست کر دے گا. یعنی عروج صرف اس قوم کو ملے گا جو کتاب کو تھام لے گی مضبوطی سے، اور وہ چھوڑے گی تو اس ویکیوم میں پھر دوسرے لوگ آ جائیں گے. آج ویکیوم ہم نے کریٹ کیا ہے جس میں یہ لوگ آئے ہیں. کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کے بارے میں ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن، اس کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور بالکل آپس میں تفرقے میں، گروہوں میں، اختلافوں میں نہ پڑنا. اس کو توڑنے کا جرم ہے جو آج امت اس حال میں ہے کہ ہم بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس میں ضد کی وجہ سے ایک نہیں ہو پاتے. اللہ کی آیت کو ہم رد کر دیتے ہیں. تو آپ اللہ کی ایک آیت کو رد کریں یا پورے کو رد کریں. ہم مضمون پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ ایک حصے کو ماننا اور ایک حصے کو نہ ماننا. اس کا حال کیا ہوگا کہ اللہ کا عذاب اور اس کی شدید اور ذلت، دنیا کی ذلت اور آخرت کا عذاب اس کا مقدر ہوگا اور ایسے لوگوں کا. اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آج. آیت نمبر 146 سے 147 تک، 146 سے 147 سورہ اعراف. ان آیات میں اللہ نے آگاہ فرمایا. اب دیکھیں اس کی فوراً بعد یہ آیت آ رہی ہے. اللہ نے آگاہ فرمایا کہ زمین میں ناحق تکبر کرنے والے اللہ کی کتاب سے ہدایت نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ بغیم بینہم کیا ہوتا ہے؟ یہ تکبر سے شروع ہوتا ہے بھائی. یہ تکبر کیا ہے؟ کبر کیا ہے؟ کبر ہے اللہ کی آیت آ گئی، ادھر آپ نے اپنی رائے کو یا اپنی سوچ کو بالا تر رکھا. یہ ہے کبر. حدیث کے الفاظ ہیں، کیا ہیں وہ حدیث کے الفاظ؟ کہ وہ بطر الحق و غمت الناس، حق کے سامنے اپنے آپ کو بالا کر لینا اور لوگوں کو اپنے سے عقید سمجھنا. یہ دو نشانیاں ہیں کبر کی. کبر کی یہ دو نشانیاں ہیں. حق تو شاید آپ سمجھے میں ہی ہوں، مگر دوسروں کو جو شخص چھوٹا سمجھ رہے اپنے سے کہ نہیں میں کسی بھی لحاظ سے اس سے بہتر ہوں، یہ کبر داخل ہو گیا اندر. کچھ پتہ نہیں لکھا ہوا کیا سچ ہو جائے اور کون کہاں سے کہاں پہنچ جائے. آیت نمبر 148 سے لے کر 154 تک ان آیت میں بیان کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے شرف ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے قوم کے کچھ افراد نے ایک بچڑے کی مورتی کی پرستش شروع کر دی. وہ پرستش کم تھی، بےہودگی زیادہ تھی، بدتمیزی زیادہ تھی، اس کی آڑ میں کافی گندے دھندے ہو رہے تھے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر ہی آگاہ کر دیا. آپ واپس آئے، انتہائی غصے میں تھے. آپ نے آنے کے بعد قوم کو سختی سے ڈانٹا اور اپنے بھائی ہارون سے بھی پوچھا کہ تم نے ان کو شرک کرتے دیکھا اور روکا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے فتنے کا ڈر تھا، فساد کا ڈر تھا مجھے. یعنی فساد اتنا اہم تھا کہ انہوں نے اس کے ڈر سے اس شرک کو روکنے کی تو کوشش کی، مگر اس حد تک نہیں گئے کہ فساد برپا ہو جاتا. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ سے پھر اپنی اور اپنے بھائی کی بخشش کی التجا کی اور اس کی طلب کی، اللہ تعالیٰ کی اس کی رحمت کا سوال کیا. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بھی شرک کیا ہے انہیں تو عنقریب دنیا کی ذلت اور آخرت کا عذاب کا سامنا ہوگا. اور پھر وہ حکم آیا اور وہ قتل عام ہوا. 70,000 لوگ ایک ہی دن میں قتل ہوئے جو اس جرم کا مرتکب تھے. آیت نمبر 155 اور 156 موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعا. اب یہاں سے بڑا اچھا خوبصورت مضمون شروع ہو رہا ہے.
ان آیات میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اس جو کام ہوا تھا بچڑے کی پوجا، اور اس کے بعد جو عذاب آیا اور قتل ہوئے، 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا، بلکہ جنہوں نے نہیں کیا تھا ان کو کہا کہ اب ان کو قتل کرو. تو اس کے بعد یہ 70 سردار، ادھر 70,000 مرے تھے، ادھر 70 سرداروں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے ان 70 سرداروں کو لے کے کوہ طور چلے گئے. سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ کا دیدار کراؤ. بہت اچھے. اس مطالبے پر حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یقیناً بتایا ہوگا اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے. اپنی تعلیمات میں جب آپ واپس آئے ہوں گے اور آنے کے بعد اپنی تعلیمات بتائی ہوں گی ان کو، ابھی یہ کوئی ایک پل میں تو نہیں ہو گیا، اور نبی کے ممکن نہیں نبی جو ہے وہ تعلیمات اور علم جو اللہ کی طرف سے آئے اس کو چھپائے. اس مطالبے پر اللہ ناراض ہوا کہ بجائے شرک کے گناہ پر اظہار ندامت کے کرنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام سے ایسی بات کا تقاضا کر رہے ہیں. تو اس زلزلے نے ان کو آ گھیرا اور وہ سب ہلاک ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے، غالباً وہ ہلاک نہیں ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے ان سب کو زندہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ اس وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اور اللہ کی اس وقت شان قبولیت دعا جوش میں ہے. تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ان سے دعا کی، انت ولی لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک. اے اللہ تو ہمارا حامی اور ناصر ہے، بس ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے. ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت تو ہر مخلوق کے شامل حال ہے، البتہ رحمت خاص ان کو عطا کروں گا جو میری نافرمانی سے بچتے رہیں گے، میری راہ میں مال خرچ کرتے رہیں گے، اور جو میری آیات پر دل و جان سے گہرا ایمان اور یقین رکھیں گے. پھر آیت نمبر 157 آتی ہے سورہ اعراف کی. یہ ایمان بالرسالت کی بہت بہترین آیت ہے. اس میں بڑے اہم نکات اللہ تعالیٰ نے یکجا کر دیے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت خاص ان لوگوں کے لیے ہے. اب میری رحمت خاص کا پھر ذکر آیا. یہ تو میری رحمت عام ہے، میری رحمت خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے نبی امی آئیں گے ان کی اتباع کریں گے. اور ان نبی کی 3 نشانیوں کو یہاں نمایاں کیا گیا کہ وہ جب نبی آئیں گے تو ان کی 3 نشانیاں کیا ہوں گی جن کو دیکھ کے لوگ پہچانیں کہ نمبر 1 وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے. نہ کہ صرف نیکی کرتے رہیں بلکہ برائیوں سے بھی روکیں گے. برائیوں سے روکنے کا آپ نے انجام دیکھا ہے. ابھی مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ہے وہ ایک ذرا سی بات کیا کہہ دی، بھائی جھوٹ نہیں بولو، اس پر کتنا شور مچا، بلکہ پاکستان کیا آدھی دنیا میں شور بچا اس پہ. تو وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے بھی روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے. یعنی اب اس میں خالی ان چھوٹے اعمال کا ذکر نہیں، یہ بڑے اہم ذاتی اعمال ہیں. پھر ذکر آ جاتا ہے پھر اللہ کی حاکمیت کا اور باطل کے ظلم کا، اور پھر باطل کی پیدا کرنے والی گمراہیوں کا، اور پھر باطل کے کلا کمے کا. تو اسی طرح پاکیزہ ایک نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے. نمبر 2 پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے. نمبر 3 شرک اور بدعات سے اور اس قسم کی بیجا عقائد و رسومات سے کہ بوجھ سے انسانیت کو آزاد کریں گے اور ان سے یہ چیزیں دور کریں گے. آج ہم نے بہت سے چیزوں میں اللہ کا شکر ہے امت محمدی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے. یہ بہت بڑی بات ہے
ٹھیک ہے، دعا اور شرکیہ سجدے، شرکیہ دعائیں اور اس طرح کے شرکیہ کلمات ہیں، مگر معبود اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ مگر بنی اسرائیل بھی یہی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ وہی لوگ فلاح پائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی یہ جو ان شرائط کو پورا کریں۔ نمبر 1، آمنو بھی، ان پر ایمان لائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں کہ اللہ کے رسول ہیں، ان پہ وحی آتی ہے، یہ وحی اللہ کی طرف سے ہے، یہ محفوظ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایمان لائیں ان پر کہ جو ہے وہ یہ آخری نبی ہیں، اور ان کی سنت پر ایمان لائیں، ان کی حدیث پر ایمان لائیں، ان کی منہج پر ایمان لائیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت کریں، یعنی پہلے آتا ہے وَآمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، ان کی عزت و اکرام کریں اور ان سے محبت کریں، اور ان سے محبت اس حد تک کریں، یہ اس کے اور مقامات پر بھی یہ مضمون آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ، یہاں تک کہ انسان اپنے آپ سے بھی زیادہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔ اور خالی محبت کے جو ہے وہ راگ نہ جو ہے وہ گائے، بلکہ ان پہ عمل کرے۔ اب عمل کی شکل ہے، اتباع کے ساتھ اطاعت بھی ہے، اور عمل کا مطلب دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی سنت اور ان کے منہج پر، منہج خاص طور پہ عمل، کیونکہ اگر منہج پہ عمل نہیں کریں گے تو وہ مقاصد جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے کہ ان کو پورا کرو، یعنی کہ دین کا قیام، وہ نہیں کرے گا انسان، وہ کبھی نہیں کرے گا جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، اس منہج پہ نہ چلے کہ کیسے آپ نے جو ہے وہ عبادت سکھائی، تزکیہ سکھایا، پھر دعوت سکھائی، پھر دعوت کس مقصد کے لیے تھی، اور اس کی شکل میں پھر ایک جماعت بنائی، وہ جماعت کس طرح باطل سے ٹکرائی، اور ٹکرانے کے بعد انہوں نے دین قائم کیا، شریعت قائم کی، امن قائم کیا، اور مساوات قائم کی، اور جو ہے وہ اس طرح کا ایک نظام بنا دیا جہاں پر جو ہے وہ جسے ہم آج جسے اسلام کہتے ہیں، یہ تھی قرون اولیٰ میں اسلام کی اصل شکل۔ تو پہلی چیز آپ پر ایمان لانا، دوسری چیز آپ سے محبت کرنا اپنی جان سے بڑھ کے، اور آپ کی عزت اور اکرام کرنا، تیسری چیز وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی نصرت کرنا۔ نصرت کیسے کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کے مقصد میں آپ کی نصرت کریں گے۔ آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ بیان کیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین، کہ اس دین کو آپ نے تمام ادیان پہ غالب کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز جو آئی، پہلی چیز ایمان، دوسری چیز محبت اور عزت و اکرام، تیسری چیز آپ کی نصرت، یہ ایمان پہ رسالت کے تقاضے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، اور چوتھی چیز وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلْنَا مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید۔ آیت نمبر 58 میں 158 میں 158 میں سورہ اعراف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے کی آیت آ گئی۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں، اے لوگو میں تم سب کی طرف کافتن للناس بشیرا و نذیرا۔ اس کے بعد تمام انسانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کہ تم اللہ کی بارگاہ سے ہدایت کی نعمت، اللہ کی بارگاہ سے ہدایت ممکن ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر۔ آپ کیسے نماز پڑھتے تھے، آپ کیسے مسواک کرتے تھے، اتباع ہے یہ۔ اب آپ نے دعوت کیسے دی، اب آپ نے باقی معاملات کی، آپ نے کیوں جنگ کیوں لڑی، یہ ساری چیزوں میں اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ان نٹ شیل
وہی آپ کا مشن جس میں آپ نے دین کو قائم کیا. تو آپ کی اگر اتباع نہیں کر رہے تو اللہ کی بارگاہ سے ہدایت کی نعمت حاصل نہیں ہوگی. ہدایت کیا ہے؟ کہ وہ راستہ جس پر چل کے آپ منزل تک پہنچتے ہیں. منزل کیا ہے؟ جنت. اگر آپ اس راستے سے نکل گئے کہیں اور کسی اور راستے کی طرف تو پھر وہ راستہ نبی کا راستہ نہیں رہا. یہ بڑی بڑی باریک اور اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے, اور اکثر چھوٹی باتوں میں ہی بہت بڑی اہمیت مضمر ہوتی ہے. آیت نمبر 159 سے لے کر 162 تک بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات. ان آیت میں بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا بیان ہے. ان میں سے کچھ احسان یہ ہیں: پانی کے پتھر پھاڑ کر پانی کے 12 چشمے جاری کرنا ان کے لیے اس آیت میں آتا ہے. پھر ان کے اوپر بادلوں کا ایک سائبان رکھنا یہ اس آیت میں آتا ہے. پھر من و سلوہ ان پر نازل فرمانا کیا تاکہ ان کی خوراک کا بندوبست ہو سکے. اور فتح کی حیثیت سے ایک شہر میں داخل کیا. اللہ نے ان کی خاطر ان کو فتح بھی دلوائی. شہر میں داخل ہو جاؤ, فتح ملے گی تمہیں, فتح ہو جائے گی. اور وہ ایک چھوٹا سا شہر تھا, داخل ہوئے اور لوگوں نے ویسے ہی ان کو گیو اپ کر دیا کہ بھئی اب اتنے لوگ آ گئے کیا کریں. تو بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی. اللہ نے پھر سزا کے طور پر انہیں دردناک عذاب سے دوچار کیا. آیت نمبر 163 اور 166 عذاب سے بچنے کے لیے برائیوں سے رکنا ضروری ہے. عذاب سے بچنے کے لیے برائیوں سے رکنا ضروری ہے. انسان برائیوں سے رکے. دیکھیے یہ ابھی طارق جمیل صاحب نے بڑی پیاری بات کی اور یہ یہیں سے عکس ہے, یہ نس آ گئی اس کی ان باتوں کی کہ برائیوں سے بچنا بڑا ضروری ہے عذاب سے بچنے کے لیے. قوموں نے توبہ کی, برائیاں ٹل گئی. سورہ یونس علیہ السلام کا قصہ ہمارے ساتھ ہے. مگر اتنے بڑے تعداد میں جب لوگ ہوتے ہیں, ملین 200 ملین بھائی, اسی طرح 7 بلین اس بڑے تعداد میں, اور جہاں باطل پنپ رہا ہو, پوری طرح قابو ہو, قابض ہو, غالب ہو, وہاں خالی توبہ کرنے سے یا برائیوں سے بچنا ممکن ہی نہیں رہتا. کیونکہ باطل شرک پر تلا ہوا ہے اور شرک کروا رہا ہے. جیسا کہ حدیث ہے, سود سے تو آپ بچ نہیں سکتے, تو توبہ کیسے کریں گے بھائی؟ تو آپ کی توبہ بھی غیر خالص ہوگی انتل آپ توبہ کے ساتھ ایک اعلان کر لیں کہ اللہ میں اپنا وعدہ پورا کروں, ہم دین کو قائم کریں گے, تیرے دین کو. اور یہی وجہ ہے آیونا میں ہمارا ہم نے یہ انہی آیات سے نکال کے repentance, revitalization of faith and renewal of covenant کہ توبہ کرنا, استغفار کرنا, ریوائٹلائزیشن آف فیتھ, ایمان کو دوبارہ سے تر و تازہ کرنا اور دوبارہ سے وہ سبق پڑھنا, سبق پھر پڑھ صداقت کا, اور رینوول آف کووننٹ, اور پھر اپنے عہد جو اللہ سے کیے ہیں ہم نے ایمان لانے کی شکل میں کو پورا کرنا. تو ان آیات میں عذاب سے بچنے کے لیے برائیوں سے رکنا ضروری ہے. غور سے سنیے, ان آیت میں ہفتے کے دن والی قوم کا ذکر بیان ہے. کون سی آیتوں میں؟ آیت نمبر 163 سے 166 تک سورہ آراف. کس کا ذکر ہے؟ ہفتے کے دن, قوم سبت کا ذکر ہے. کیا ہوا تھا معاملہ سب کو پتا ہے. بنی اسرائیل کا یہ ایک کا واقعہ ہے کہ اس قوم میں یہ ایک دریا کے کنارے بستے تھے اور ان کا پیشہ تھا مچھلیاں پکڑنا. ان کا پیشہ یہی تھا, مچھلیاں پکڑنا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے جب نبی آئے اور انہوں نے تقاضا کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن عبادت کے لیے وقف کر دو, انہوں نے کہا نہیں, ہمیں ہفتے کا دن چاہیے. اب یہ حجت مطلب ہے, یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ہفتے اور جمعے میں کیا فرق ہے؟ مگر انہوں نے کہا نہیں, اس وجہ سے ہفتے کے دن والی قوم ان کا نام پڑا, یا قوم سبت پڑا ان کا نام. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ہفتے کا دن آپ کو دیا, آپ عبادت کر کے دکھائیے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ مچھلیاں ہفتے کے دن سمندر پہ آتی, اس دریا پہ آتی, اور یہ دیکھتے یار مچھلیاں تو آ رہی ہیں, اور باقی پورا ہفتہ نہ آتی. اب انہوں نے کہا یار ہفتے کے دن تو ہم عبادت کرنے چلے جاتے ہیں, مچھلیاں اوپر تیر رہی ہوتی ہیں, اچھل کود کر رہی ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے,
یا یہاں سے یہ بھی کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے تھا، مگر ہمیں ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے حکم سے ہے، مگر یہاں پر یہ بھی رائے ملتی ہے کہ مچھلیوں کے بھی پاس شعور اتنا تھا کہ وہ دیکھا انہوں نے کہ یار فلاں دن، یعنی کہ ان کو دلوں کا شعور تھا اور ان کو یہ شعور تھا کہ آج ہم نہیں پکڑی جا رہی. اس سے یہ بھی ایک نس نکلتی ہے یہاں سے. تو خیر اب انہوں نے کہا کہ کوئی ہیلا تراشو. انہوں نے ایک ہیلا تراشا کہ بھئی کام کرتے ہیں، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑیں گے نہیں، مگر اس دریا میں سے نا ایک تھوڑا سا ایک چینل بنا کر گڑھے کھود لیتے ہیں بڑے بڑے، اور ہفتے کے دن جب مچھلیاں اوپر آئیں گی ہم پانی کھولیں گے اور گڑھوں میں پانی آئے گا، مچھلیاں بھی ساتھ آ جائیں گی، ہم پانی بند کر دیں گے، مچھلیاں واپس نہیں جا سکیں گی، ہم اگلے دن مچھلیاں پکڑ لیں گے، اس دن نہیں پکڑیں گے، وہیں رہیں گی. انہوں نے ہیلا تلاش لیا. قوم 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی. ایک گروہ وہ تھا جو یہ کر رہا تھا، ہیلا کر رہا تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جس نے کہا نہیں نہیں بھائی ہم جس نے کہا جو ہیلا نہیں کر رہا تھا اور ان کو روک رہا تھا، یہ کیا کر رہے ہو، مت کرو. تیسرا گروہ وہ تھا جو کر تو نہیں رہا تھا مگر ان کو روک بھی نہیں رہا تھا، اور جو روک رہے تھے ان کو کہہ رہا تھا بھائی کیا ضرورت ہے تمہیں یہ کرنے کی، اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے. یعنی وہ جو نیک لوگ تھے، جو صالحین تھے، جو منع کرنے والے تھے، ان کو نصیحت کرنے لگ گیا کہ جو ہے جھگڑے کی صورت پیدا ہو رہی ہے، تم ان کو مت روکو، اندازہ لگائیے. تو وہ مکالمہ جو نقل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جواب، ان صالحین کا جواب نقل کیا کہ معذرتن الی ربکم ولعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ ہم اپنے رب کی طرف معذرت پیش کر سکیں. ہم کیوں روک رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس ہم معذرت پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم نے تو ایک تو نہیں کیا، دوسرا ان کو روکا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، تمام بستی والوں کو تباہ کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو روک رہے تھے. یعنی ان لوگوں کو بھی تباہ کر دیا جو روک نہیں رہے تھے، مگر نہ خود کر رہے تھے اور نہ روک رہے تھے. وہ جرم میں وہ نہیں کر رہے تھے. جو پہلا گروہ تو کر رہا تھا، ہیلا تراشا ہوا تھا. دوسرے گروہ نے ہیلا نہیں تراشا تھا، وہ نہیں ایک جرم کر رہے تھے مگر روک بھی نہیں رہے تھے، ان کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا اور صرف ان کو بچایا جو روک رہے تھے. تو یعنی اللہ کے عذاب سے بچنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے توبہ اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے. یہ نس نکلی یہاں سے. اور دوسری یہ بات بھی سمجھ آ گئی، اگر برائی سے نہیں روکیں گے آپ تو اللہ آپ کو نہیں بچائے گا، اللہ نہیں بچائے گا. اور اللہ یہاں تک بات لے آئے گا، بھائی اپنی جان پھنستے بندہ کہے گا یار میری جان پہ بنی ہے، مجھے تو برائی سے روکنا ہی پڑے گا لوگوں کو، چاہے وہ اب وہ کسی طرح بھی روکے گا لوگوں کو، چاہے وہ ہاتھ جوڑ کے روکے، توبہ کر کے روکے، معافیاں مانگ کے روکے، میٹھے انداز میں روکے، اس کو تو روکنا پڑے گا، ورنہ اپنی جان پر بنتی ہے بندے کی. ایسے حالات میں اللہ لے جاتا ہے انسان کو. آیت 167 سے لے کر 168 بنی اسرائیل پر قیامت تک عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے. اب آپ دیکھیے ان پر عذاب کے کوڑے برسے ہیں، ان پر جو ہے وہ بخت نظر، نیبوکیڈ نظر، اس کے بعد ابھی صدی میں ہٹلر کے بعد، بلکہ اس سے پہلے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ان کے اوپر ایک قوم جو کہ یاجوج ماجوج میں سے تھی، وہ قوم ایمان لے آئی. ایک بستی تھی، ایک قوم تھی، اس قوم کا کیونکہ وہ بات کی قوم ہے، اس قوم نے کیا کیا جس کے بارے میں یہ انہی سلسلے کی قوموں میں سے ہیں جہاں کا ذکر آتا ہے. یاجوج ماجوج بسا کرتے تھے، وہاں سے آتے تھے، وہی سلسلے کی قوموں میں سے ہیں جنہوں نے کرسچنوں کو بھی بلایا، مسلمانوں کو بھی بلایا اور یہودیوں کو بھی بلایا. اور بلانے کے بعد انہوں نے جو ہے یہودیت اختیار کی، اور چنازی جوز آج وہ کہلاتے ہیں، اور وہی اس وقت اس زائنزم موومنٹ کے لیڈرز ہیں، اور وہی اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، ڈومینیٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو. یہ بھی اصل یہودیوں پر ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے مستقل، اور اس آیت میں اشارہ ملتا ہے مستقل عذاب کا. آیت 169 سورہ اعراف، کتاب کے وارث. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ کی کتاب کی نااہل وارث ثابت ہوئی. کتاب وہ آج بھی پڑھتے ہیں اور اسی طرح پڑھتے ہیں رٹو طوطوں کی طرح،
اور پھر ان کی تعبیرات جو انہوں نے کر کے اصل مقصد سے ہٹا لیا ہے بات کو، اور جو تحریفیں ان کی کتابوں میں، مگر وہ نااہل ثابت ہوئے. وہ تھوڑی سی قیمت لے کر کتاب میں تحریف کر دیتے تھے. آج ہم تحریف نہیں کرتے، تعبیر بدل دیتے. میں تو حیران ہوں، تعبیر کے بدل جانے پر اجماع دیکھنے کو ملتا ہے، میں تو حیران ہو جاتا ہوں. وہ تھوڑی سی قیمت لے کر کتاب کی تحریف کر دیتے تھے اور لوگوں کو ان کے من پسند فتوے دیتے تھے. کیا آج ہم ایسا نہیں کر رہے؟ ساتھ ہی دعویٰ کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے بخش دیا جائے گا. حالانکہ کتاب میں پڑھ چکے تھے کہ اللہ کی طرف سے ناحق باتوں کو، اللہ کی طرف ناحق باتیں منسوب کرنا جرم عظیم ہے. ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی طرف باتیں باندھ دے. آیت نمبر 170 میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی 3 صفات ہیں. پہلی صفت کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں، یعنی اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، یعنی اس کے احکامات سے جڑ جاتے ہیں، یعنی اس کے حرام کردہ شے کو حلال نہیں کرتے اپنے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے قرآن کی کسی بھی حرام کردہ شے کو اپنے اوپر حلال کر لیا، اس کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں. تو اور اللہ کے احکامات اس قرآن کی ایک ایک حکم چھان پھٹک کے اس سے جڑتے ہیں کہ میں خلاف ورزی تو نہیں کر رہا. دوسری یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ نماز کا قیام، خشوع خضوع، اللہ سے ربط، اللہ سے رابطہ. تیسری صفت یہ کہ وہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگوں کی بھی فکر ان میں ہے، ان کی بھی خیر خواہی اور اصلاح چاہتے ہیں، وہ ان کو بھی وہ بچانا چاہتے ہیں دوزخ کی آگ سے. اور خیر خواہی کے لیے طریقہ کیا ہے؟ آپ ان کو دعوت دیں دین کی، آپ خیر خواہی کے لیے ان کے لیے ادارے کھولیں، اور سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ ان کو دین قائم کر دیں. تو یہ خیر خواہی کے وہ سلسلے شروع ہوں گے، نیکیوں کے وہ سلسلے شروع ہوں گے جس کی کوئی انتہا نہیں. خوشخبری دی گئی ان صفات کے حامل بندوں کو اجر عظیم کی. آیت 177 میں 171 میں پہاڑ کو اٹھا لینا، اللہ نے ان سے عہد کیا تھا بنی اسرائیل سے، پہاڑ ان کے اوپر اٹھا لیا. وہ ڈر گئے کہ یہ پہاڑ ان پر گر جائے گا. اور کون سا پہاڑ ان پر اٹھایا تھا؟ ان پر اٹھایا تھا طور کو. اور یہ جب پہاڑ اٹھایا ہوا تھا وہ ڈر رہے تھے کہ پہاڑ ہمارے اوپر ہے، وہ سایہ بھی دے رہا تھا ان کو اور ان کے اوپر بھی تھا، وہ ڈر رہے تھے. اس وقت ان سے عہد لیا گیا. کیا عہد لیا گیا ان سے؟ جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں آتا ہے، 83 اور 84 میں، کہ دیکھو اللہ پہ عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور انہوں نے وہی سارے کام کیے. آیت 172 سے 174 تک عہد الست کا پورا قصہ آتا ہے کہ کیسے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسان، جو پہلے دن سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا، اللہ نے جو روحیں بھیجنی ہیں اور بھیجی تھیں، ان سب کو دنیا بننے سے پہلے جمع کیا، اور ارواح کی حالت میں روحوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، الست بربکم قالوا بلا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ توحید کی معرفت انسان کے باطن میں رکھ دی جائے، اور شرک کی نفی پر انسان جو ہے اس کا آغاز ہو. اس کے باوجود انسان جو ہے وہ اس مادی زندگی میں آ کے ان چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے اپنا عہد الست. اور اس کا دوسرا ایک ٹیسٹ یہ بھی ہے کہ توحید ہی وہ چیز ہے جس پر انسان کا دل ٹھکتا ہے. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ سے تعلق، اللہ سے ربط جوڑنے سے توحید پر انسان کو
قلبی اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس کی اس کا یہ وہ بھی ہے لٹمس ٹیسٹ۔ آیت 175 سے 178 تک خواہشات کی پیروی کرنے والے کے لیے کتے کی مثال، یہ بلم بن بعورہ نامی ایک شخص تھا، اسرائیلی تھا، یہ شخص بنی اسرائیل سے اس کا تعلق تھا۔ اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے اپنی آیات کا علم اور کرامات سے نوازا تھا۔ بدقسمتی سے اس شخص نے خواہش نفس کی پیروی کی، وہ ایک عورت کے پیچھے پڑ گیا اور گرتا چلا گیا، اور جب وہ گرا اللہ تعالیٰ نے پھر اسے گرنے دیا۔ جب صاحب علم، صاحب سمجھ شخص اس راستے جاتا ہے تو وہ کوئی معجزے نہیں کھڑے ہوتے اس کو بچانے کے لیے، پھر اللہ گرنے دیتا، پستی میں گرتا چلا گیا۔ تو اس کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اس قوم نے بھی اللہ کی بے شمار نعمتوں سے استفادہ کیا، لیکن ناشکری اور نافرمانی کی آخری حدوں تک جا پہنچے۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ انسان خواہ ہدایت اور اللہ کی قربت کی نہایت اونچی بلندی تک بھی پہنچ جائے، پھر بھی گمراہی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو خواہش نفس کی پیروی اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ آیت 179 میں غافل انسان جانوروں سے بھی بدتر والا معاملہ آ رہا ہے۔ اس آیت میں خبردار کیا گیا انسان اور جنات کی اکثریت جہنم میں جانے کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کے دل مانوی اعتبار سے مردہ ہو چکے ہیں، نگاہیں عبرت حاصل کرنے سے قاصر ہیں، اور کان حق سننے سے، اسے قبول کرنے سے محروم ہیں۔ کوئی نصیحت، کوئی آفت، کوئی حادثہ انہیں اصلاح کے عمل کی طرف، توبہ کی طرف، نیکی کے عمل کی طرف، اللہ کی سے جڑنے کے عمل کی طرف آمادہ نہیں کر پاتا۔ اس طرح کے غافل لوگ جانور ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اس کے ناموں سے۔ اس آیت میں غفلت سے نکلنا اور اللہ کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کو پکارو اور اس کے مبارک ناموں کے ساتھ پکارو۔ اللہ کے مبارک نام صرف وہی ہیں جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئے۔ ان ناموں کے سوا کوئی اور نام اللہ کی طرف منسوب کرنا یا اللہ کے خصوصی اختیار ظاہر کرنے والے ناموں یعنی کہ صمد، رحمان، رحیم کسی اور کی طرف منسوب کر دینا، یہ اللہ کے ناموں کی جو ہے وہ جداگانہ ان کو استعمال کرنا، یا برعکس استعمال کرنا، یعنی اللہ قہار ہے اس کے ساتھ غفار نہ بتانا، ان سب کی ممانعت ہے۔ ایسا کرنے والوں سے، یہاں آتا ہے کہ ایسا کرنے والوں سے میل جول کی بھی ممانعت ہے۔ آیت نمبر 181 اور 82، عبرت، اس کا مضمون ہے درس عبرت۔ ان آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے نیک سیرت لوگ بھی ہیں جو حق کے ذریعے اور عدل کے ذریعے نصیحت اور عدل کرتے ہیں، حق کے ذریعے نصیحت اور عدل کرتے ہیں۔ البتہ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں مہلت دی رکھی ہے، لیکن ان کی پکڑ بہت شدید ہے۔ کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور اخلاق اور انسانوں کے لیے دل سوزی کو نہیں دیکھتے؟
وہ انہیں دردناک عذاب سے خبردار کر رہے ہیں اور یہ انہیں پاگل قرار دے کر نعوذ باللہ من ذالک کس قدر عظیم اور ناانصافی کر رہے ہیں. کیا یہ کائنات پر غور نہیں کرتے؟ کائنات کی ہر شے با مقصد ہے. کیا ان کا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ ہر شے پر زوال آتا ہے. کیا ان کو نہیں فنا ہونا؟ جس بد نصیب کی گمراہی پر اللہ ہی مہر صادق کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے. آیت 187 سے 188 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف عاجزی اور بے نیازی. اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجزی اور برتنے اور کے بارے میں تذکرہ ہے اور قیامت کے واقع ہونے کا علم صرف اللہ کو ہے. آیت نمبر 189 سے 190 انسانوں کی ناشکری. سورہ اعراف ہے. ان آیات میں بیان کیا گیا کہ انسان اللہ سے بڑی عاجزی سے اولاد مانگتا ہے دعائیں کر کر کے کہ اللہ صحیح و سالم اولاد دینا، صحت کے ساتھ دینا، کوئی نقص نہ ہو اس میں، اور نیک دینا اور میرے فائدے کے لیے دینا. اور جب اللہ اولاد دیتا ہے اور صحیح سالم دیتا ہے تب یہ ناشکری کرتا ہے انسان اور شرک کر بیٹھتا ہے اللہ کے ساتھ. آیت 191 سے 198 تک معبودان باطل کی لاچارگی. ان آیت میں آگاہ کیا گیا کہ جن ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے وہ بھی عام انسان ہیں. جب وہ اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں. ان کی پرستش کرنے والے، ان کی مورتیاں بنانے والے وہ ان کی مورتیاں نہ بناؤ، یہ بے جان مورتیاں تمہاری کیا مدد کریں گی. یہ مورتیاں نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں. انہیں پکارا جائے تو جواب نہیں دے سکتی. اس کے برعکس اللہ جو اپنی بندگی کرنے والوں کی ہر اعتبار سے رہنمائی اور نصرت کرنے پر قادر ہے اور بلا شبہ معبود برحق صرف اللہ ہی ہے. اور قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے ہدایت کے لیے. یہ اللہ کا مکالمہ ہے ہم سے. اس میں سارے سوالات ہیں جو آپ اللہ سے کریں، اس میں جوابات موجود ہیں. آیت نمبر 199 سے 202 تک عفو و درگزر کی تلقین. ان آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے طنز و تشدد کے جواب میں عفو و درگزر کی تلقین کی گئی. آیت نمبر 203 میں معجزے کی طلبی اور اللہ کا جواب. یہ مضمون ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ یہاں ادھر سے عذاب کی ان کو وعید دی جاتی تھی، ادھر سے معجزے کی تلقین آتی تھی. اور پھر معاملہ آتا ہے کہ قرآن کے سماعت کا. اس آیت میں حکم دیا گیا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو، آیت نمبر 204، تو پوری توجہ سے سنو اور اس دوران خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آیت نمبر 205 سے 206 تک اللہ کے ذکر کے آداب سکھائے گئے کہ ذکر دل میں کرو. ذکر کے دوران انسان پر رقت اور اللہ کا خوف طاری ہونا چاہیے. نمبر 3، صبح اور شام ذکر کیا کرو. پھر احادیث میں وضاحت آتی ہے کہ ہر نماز کے بعد کرو. اللہ کی یاد سے کبھی غفلت نہیں برتنی چاہیے. یہ 4 باتیں اس میں آ رہی ہیں. اب شروع ہو رہی ہے سورہ انفال. یہ غزوہ بدر پر تبصرہ ہے. سورہ انفال مدنی صورت ہے. 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، بلکہ کچھ آیتیں تو آیت نمبر 1 وہی نازل ہوئی مال غنیمت کے حوالے سے. یعنی بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو فتح کے بعد ایک گروہ تو کافروں کے پیچھے بھاگا، نبی کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھا. دوسرے گروہ نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا. اب پہلے قانون یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو مال لگ گیا اس کا.
مال غنیمت کو جمع کر دیا گیا اور 3 دن تک مال وہاں جمع رہا، مسلمان وہاں مقیم رہے، کسی کو اجازت نہیں تھی، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسول، یہ مال سارا اللہ کا ہے، سائڈ بیٹھ جاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حصے متعین کیے اور وہ پھر آتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 2 سے 4 تک بندہ مومن کی ظاہری اور باطنی صفات کے بارے میں آتا ہے کہ اذا تلیت جن کے دل اللہ کے ذکر سن کر لرس اٹھتے ہیں، جب قرآنی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، زادتہم ایمانا، جن کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہے، اور جو اللہ کی جو نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت 5، 10، 8 بدر سے قبل مشاورت کا ذکر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے وقت جب نکلے تھے تو مشاورت کی تھی، نکلنے کے بعد باہر جا کے مشاورت کی، اور کچھ تھوڑے سے لوگ تھے، ساروں کو ساتھ نہیں لیا تھا، پر اعلان کیا فوراً کہ نکلنا ہے، جو لوگ تیار ہو گئے اس وقت لے کے نکل گئے۔ 313 تھے، تلواریں بہت تھوڑی تھیں، وہاں جا کے مشاورت کی کہ ایک طرف 1000 کا لشکر کیل کانٹوں سے لیس، اور دوسری طرف 50 ان کے ساتھ محافظ ہیں تلواروں والے، اور بہت مال غنیمت ہے۔ اللہ نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ دونوں میں سے ایک پہ فتح دوں گا، کس پر یہ نہیں بتایا، اب آپ سے مشورہ ہے، بتائیں کس طرف جائیں۔ پھر آیت 9 سے 14 تک یہ معاملہ آتا ہے کہ اللہ کی مدد کس فرشتوں کا نزول ہوا ان آیات میں۔ اب وہ جو مانگ رہے تھے نا، معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، دکھاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے، معجزہ دکھاؤ، مان لیں گے اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا کہ ایسا ہو۔ انہوں نے 1000 کے لشکر کی طرف جانے کا رخ کیا، 313 تھے، اور ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا، اور معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کس کس طرف ہے۔ اس پر ایک اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، فضائے بد پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آج کا معاملہ یہ ہے کہ دین قائم کرنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہیں یہ آیتیں سمجھنی کہ اللہ کی مدد آج بھی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اب چن لیا ہے، اب نبوت نہیں آئے گی، اب ہم چنے ہوئے ہیں، اور اس پہ آیتیں ہیں بہت سی، اور وقتاً فوقتاً وہ آتی رہیں گی۔ پھر 15 سے 16 تک دوران جنگ مسلمانوں کے لیے جو ہدایات نازل ہوئی تھیں کہ جب ان سے مڈبھیر کرو تو پھر میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا، پسپائی اختیار نہیں کرنا، اور ان کو جو ہے قتل کرنا، جہاں قتل کرنے میں گریز نہیں کرنا۔ پھر آیت 17 اور 19 میں فیصلہ کن شے اللہ کی مدد کا دوبارہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیسے مدد کی، اور جو ہے جو قتل کیا مسلمانوں نے وہ دراصل اللہ نے قتل کیا، اللہ یہاں تک کہتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کنکر اٹھا کے پھینکے تھے ان کی طرف وہ دراصل اللہ نے پھینکے تھے، یہاں تک بات آتی ہے ان آیات میں۔ پھر آیت نمبر 20 تک 23 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم، پھر اطاعت کی بات آ رہی ہے اور رسول کی اطاعت کی بات آ رہی ہے۔ جب رسول کی اطاعت کی بات آتی ہے تو بار بار اس طرف آتا ہے ذکر کہ ان کی سیرت کی اطاعت بھی ہم پر لازم ہے، اور ان کے منہج کی اطاعت بھی ہم پہ لازم ہے۔ اس میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ بدر سے جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کٹن مرحلے میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہنا، ان منافقین کی طرح نہ ہو جانا جنہیں اپنی جان عزیز ہے۔ پھر آیت نمبر 24 اور 25 میں آتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو۔ ان آیات میں حکم دیا گیا، کس پکار پر؟ اب یہ دیکھتے ہیں، ان آیات میں حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، یعنی پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، اللہ کے دین کی تعلیمات کو نمبر 1 اپنے اوپر دین قائم کرو، نمبر 2 یہ تعلیمات دوسروں تک پہنچاؤ، نمبر 3 اور دین کو غالب کرنے کے لیے تن من دھن لگاؤ۔ اگر تم نے اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہا تو اللہ کی جو ہے وہ ہدایت کی سعادت سے محروم ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر
26 تا 28 ان آیت میں اصلاً تو ذکر مہاجرین کا ہے جو مکہ سے مدینہ آئے تھے، قریش کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کر کے۔ ان احسانات کا بیان کیا گیا ہے جو مہاجرین پر اللہ کے احسانات ہوئے، مگر اس کی ایک ایسی مسلمان ہند پر بھی اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی متحدہ ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت سے حقوق غصب کرنے کا اندیشہ اور مسلمانوں کی اقلیت کو سپریس کرنے کا اندیشہ لاحق ہوا۔ جب یہ نیا نظام اکثریت کے ہاتھ سے فیصلہ جمہوریت کا نفاذ ہوا تو یہ خطرہ لاحق ہوا، اور وہ خطرہ برحق تھا۔ اس خطرے میں لوگوں نے کچھ کہا کہ نہیں، ہم ایک ملک بنائیں گے اپنا تاکہ ہم وہاں اسلام کا نمونہ دنیا کو دکھا سکیں۔ اللہ نے کہا آؤ بسم اللہ، اللہ نے مدد کی، معجزانہ طور پر ملک قائم ہو گیا، اور ہم نے کیا کیا؟ ناشکری کی، اس وعدے سے پھر گئے۔ اللہ ہمیں اب اللہ سے کیے ہوئے وعدوں سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آیت 29 میں آتا ہے کہ اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ باطل کے ساتھ مقابلے میں اللہ کی مدد اسی وقت تمہارے شامل حال ہوگی جب تم تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی روش اختیار کرو گے۔ تقوی سے اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے اور انسان کی سابقہ خطائیں بھی معاف کر دی جاتی ہیں، اور یہ بڑے فضل کی بات ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے تقوی۔ 30 سے 37 تک مشرکین کے ناپاک ارادے اور ان کے انجام پر مضمون ہے۔ مشرکین کے ناپاک ارادے اور طرز عمل کا بیان ہے۔ ہجرت سے قبل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے، قید کرنے یا جلا وطن کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ قرآن حکیم کو سن کر اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور لوگوں پر یہ تاثر ڈالتے تھے کہ لوگوں پر، عوام پر اثر ڈالنے کے لیے اپنے خلاف بد دعا کرتے تھے کہ اگر قرآن حق ہے اور ہم اس پر ایمان نہیں لا رہے تو اے اللہ سے دعا کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، ہم پر عذاب نازل فرما۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے جواب دیا کہ شہر مکہ ہے یہ، ہم تمہیں اس سے باہر نکال کر تم پر عذاب نازل کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کریں گے اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ آیت نمبر 38، اس میں بس یہ آخری ہے، اس کے بعد دو آیتیں اور ہیں۔ اس آیت میں مشرکین مکہ کو دعوت دی گئی کہ ان کی خیر اسی میں ہے کہ توبہ کر لیں اور حق قبول کر لیں، اللہ ان کے تمام سابقہ جرائم معاف کر دے گا۔ البتہ انہوں نے اس پیشکش سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اسے رد کر دیا اور انجام سے دوچار ہوئے۔ آیت نمبر 39 to 40 پر یہ پارہ ختم ہے۔ اس ان آیات میں حکم دیا گیا کہ اے مسلمانوں، ان مشرکین مکہ سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک دین یعنی اللہ کی بڑائی کا نظام، اللہ کی توحید کے غلبے کا نظام، اللہ کی توحید کی بالادستی کا نظام نافذ نہ ہو جائے اور فتنے کا کلا کما نہ ہو جائے، فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ گویا ایسے دور کا ذکر ہے جس میں اللہ کا دین غالب نہ ہو۔ آج ہم ایسے ہی فتنے کے دور میں رہ رہے ہیں۔ مشرکین کو ایک بار پھر دعوت دی گئی کہ اللہ کے دین کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ اگر تم نے اپنی روش نہ چھوڑی تو اہل حق کا حامی و ناصر اللہ ہے، وہ کیا خوب حامی ہے اور وہ کیا خوب نصرت کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پارہ نمبر 9 ختم ہوا۔ دعا کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. اللهم أسألك حكمة وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وإيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا من قبل الموت. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. جزاك الله. جزاک اللہ. وعلیکم.